السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کی ایپیسوڈ پڑھ کر اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کل کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اتنی پسند آئی، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا آپ سب کے ریویو دیکھ کے۔ سوری میں سب کے کمنٹ کا رپلائی نہیں دے پاتی، لیکن میں سب کے کمنٹ پڑھتی ہوں۔ لو یو سو مچ میرے بیوٹیفل ریڈرز۔ اور کل کی ایپی میں کون کون ایکسائٹیڈ ہے ہما ڈیول کا انجام دیکھنے؟ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 42۔ اس اچانک افتتاح پر اریبہ کے روٹی بیلنے والے ہاتھ رکے تھے۔ چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا تھا۔ اپنے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی خوشبو محسوس کرتے وہ سمجھ چکی تھی کون ہے۔ اریبہ اپنا رخ جھٹ سے اس کی طرف موڑ گئی تھی۔ ریحام خان نے اس کا لال چہرہ دیکھا جو سرخ گلاب بن چکا تھا۔ آپ کب آئے؟ اپنے شرم کو دور کرتے اریبہ بات بدلتے بولی۔ جب آپ سمرین کو اس کے آگے ریحام خان اپنا جملہ مکمل کرتا، اریبہ جلدی سے بولی۔ وہ میں نے ڈانٹا نہیں، میں سمجھا رہی تھی۔ اریبہ اپنی صفائی دیتے بولی۔ اسے لگا ریحام اسے ڈانٹے گا۔ خانم، میں نے آپ سے صفائی نہیں مانگی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ ہماری بیٹی کو ڈانٹنا آپ کا فرض ہے۔ دونوں بچوں کی تربیت کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے امیدوں پر پورا اتریں گی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مہمان نہیں آئے ابھی تک، میں کھانا بنا چکی ہوں۔ اپنے چہرے پر گھلتی سرخیاں چھپاتے اریبہ نے بات بدلی۔ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ آپ روم میں آئیں، میرے کپڑے نکال دیں۔ اریبہ کے گرد سے اپنے ہاتھ ہٹاتے بولا۔ آپ الماری سے نکال لیں، میں سفید کاٹن استری کر چکی ہوں۔ میں ابھی روٹیاں بنا رہی ہوں۔ اریبہ اپنے پسینے سے شرابو چہرہ صاف کرتے بولی۔ رہنے دیں، میں ساحل کو کہتے ہوٹل سے نان منگوا لوں گا۔ آئیں، آپ میرے کپڑے نکالیں۔ ریحام خان ان کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کمرے میں لایا۔ میں بنا لوں گی روٹیاں بھی، گرمی ہے بہت۔ میرا بیٹا اتنے دھوپ میں خواہ مخواہ خوار ہوگا۔ اریبہ الماری سے سفید کاٹن کی قمیص شلوار ریحام خان کو تھماتے بولی۔ آپ کا بیٹا کون سا پیدل چل کر جائے گا؟ مسز ریحام گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا ان کی امی مزید کچن میں گرمی سے بے حال ہو۔ اسے کلائی سے تھامے اپنے قریب کر گیا۔ اریبہ کے چہرے پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ پھیلی تھی، جسے دیکھتے ریحام خان گہرا مسکرایا تھا۔ یہ ڈریس پہن لینا، میں اپنی پسند سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ ریحام خان اسے بیڈ پر پڑا شاپر تھماتے واش روم میں
بند ہو گیا۔ اریبہ نے شاپر کھولا جس میں سے ایک خوبصورت سرخ کلر کا فراک برآمد ہوا۔ اتنے پیارے فراک کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی تھیں، جس کو دیکھتے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اتنا مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں ہی تو پہننا تھا۔ اریبہ سوچتے بولی، لیکن نہ پہن کر وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، جس نے اس وقت اریبہ کا ساتھ دیا جب وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی، جینے کی امید چھوڑ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اس نے اریبہ سے وعدہ کیا تھا جب تک اس کی رضامندی نہیں ہوگی تب تک وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک انجانے خوف کے تحت اریبہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ ریحام خان کے چھونے سے وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ اس کے حق لینے کا سوچتے وہ جھرجھری لے اٹھی۔ اریبہ نے مزید شاپر کے اندر ہاتھ ڈالتے ٹٹولنا چاہا کہ کہیں کچھ اور بھی ہو، لیکن جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی تھی اسے دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں، دل زوروں سے دھڑکا تھا، پورے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑی تھی۔ وہ جھٹ سے واپس اسے شاپر میں ڈال گئی۔ اس قدر بے باکی کی امید وہ ریحام خان جیسے سنجیدہ مزاج شخص سے نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی اریبہ کمرے سے بھاگنے میں اپنی بھلائی سمجھتی سمرین کے پاس آئی تاکہ اسے منا سکے۔ ریحام خان واش روم سے نکلتے اپنے سوچ کے بنسبت کمرے کو خالی پا کر گہرا مسکرایا تھا۔ خانم، آج مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی۔ 2 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں محبت جذبات پیدا کرنے کے لیے وہ گہری سانس فضا میں سپرد کردہ صرف سوچ ہی سکا۔ ریحام خان کا رخ بھی اب سمرین کے کمرے کی طرف تھا۔ امی، مجھے نہیں پتا، بس آپ کسی طرح بابا کو منا لیں۔ مجھے فائزہ کے گھر جانا ہے تو جانا ہے، ورنہ میں آپ دونوں سے۔ ریحام خان کو دروازے پر کھڑے دیکھ سمرین کی چلتی زبان رکی تھی۔ بابا آپ؟ سمرین نے ریحام خان کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ سمرین، یہ آپ کس لہجے میں اپنی امی سے بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ کی یہ تربیت کی ہے ہم نے؟ ریحام خان سخت لہجے میں بولا۔ بابا، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے نہیں جانا۔ سمرین خوفزدہ سی بولی۔ چھوڑیں، بچی ہے، اگر وہ ضد کر رہی ہے جانے کی تو میں چلی جاتی ہوں اس کے ساتھ فائزہ کے گھر۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اگر اسے آنا ہے یہاں آ جائے، میں اپنی بیٹی کو گندے ماحول میں جانے نہیں دے سکتا۔ سمرین، میری ایک بات کان کھول کر سن لے بیٹا، میں جتنا نرم مزاج ہوں اتنا ہی میں سخت مزاج ہوں۔ مجھے نہیں پسند اس طرح لڑکیوں کے کھلے عام باہر گھومنا، وہ بھی
ایک ایسے گھر جس کا ماحول ٹھیک نہ ہو۔ جتنی چھوٹ میں نے دی ہے اسی میں خوش رہیں، مزید میں تمہیں کوئی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ آپ کی گھر پر ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے گھر پر بلانا چاہتی ہیں تو بلائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ بات ختم ہو گئی، اب کوئی رونا دھونا نہیں۔ ریحام خان دو ٹوک لہجے میں صاف گوئی سے بولا۔ اریبہ کے لب تالوں کو چپک چکے تھے۔ خانم آپ روم میں آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ دونوں پر ایک نظر ڈال کر ریحام خان اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ اریبہ سمرین کے ماتھے پر لب رکھتی سوری کہتے ریحام خان کے پیچھے روم میں آئی۔ جی کہیں، کیا کام ہے؟ اریبہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے بولی۔ فریش ہو جائیں، جو ڈریس لایا ہوں وہ چینج کر لیں، ابھی کچھ ہی دیر میں مہمان آ جائیں گے۔ آج میں آپ کا اور اپنا رشتہ مکمل کروں گا، آپ کا لباس بنوں گا، آپ پہلے سے خود کو تیار کر لیں۔ ریحام خان صاف آنکھوں میں وارننگ دیتے بولا۔ اریبہ اپنا تھوک نگلتے جلدی سے بیڈ سے کپڑے اٹھائے واش روم بھاگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ کچھ کہہ پاتی۔ تیار ہو کر اس نے ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو خود کو دیکھ کر اریبہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے۔ ریڈ کلر کا ریشمی لانگ فراک پہنے، جس کا اگلا گلا گہرا تھا، جس سے اس کی ہلکی ہلکی جسم کی رہنائیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیک سائڈ ڈوریوں سے بندھی ہوئی تھی، جس سے اس کی بے داغ سفید کمر بھی نظر آ رہی تھی۔ نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے، جو اس کے مومی سفید پاؤں پر بے حد جچ رہا تھا۔ کمر تک آتے لمبے بال جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی کاجل کی لکیر لگائے، اپنے گالوں پر ریڈ کلر کا ہلکا بلش لگائے اور اپنے ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک 33 سال کی لڑکی ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھے تو وہ 20 سال کی ہی لڑکی سمجھتا، جو آج ریحام خان کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اپنے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اپنے سارے خد و خال کو ڈھانپتے وہ باہر آئی تھی۔ کھانا سارا ریحام خان خود ٹیبل پر ساحل کی مدد سے سجا چکا تھا۔ مسٹر سجاد کے ساتھ ان کی مسز فاخرہ اور ساتھ بیٹی اور بیٹا بھی آئے تھے، جو عمر میں لگ بھگ سمرین اور ساحل کے جتنے تھے۔ اریبہ مسز سجاد کے ساتھ بیٹھی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ کھانا وہ سب کھا چکے تھے۔ رات کے 11 بجے ریحام خان نے انہیں سی آف کیا تھا۔ اریبہ کچن میں کھڑی برتنوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے ابھی دھونے تھے۔ اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چھاپ سنتے وہ مڑی تھی۔ ریحام خان کو دیکھتے اس کی پلکیں
لرزی تھی جو اسے کب سے پرتپش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ اپنے کھلے بالوں کو رول کرتی چوڑا بنانے لگی۔ ریحام خان سلپ سے ٹیک لگائے اس کی ہر ادا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، یہ جو 5 سیکنڈ میں آپ اپنے بالوں کو رول کر کے گلدستہ سا بنا لیتی ہیں، قسم سے جان نکال لیتی ہیں۔ ریحام خان خمار لہجے میں کہتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتا گردن پر لب رکھ گیا۔ اریبہ کی آنکھیں پھیلی تھیں، گال سرخ کندھار ہوئے تھے۔ اپنی گردن پر پہلی بار وہ ریحام خان کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے وجود میں حشر برپا کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں برتن دھو رہی ہوں، پلیز دور رہیں، وہ فاصلہ بناتے انتہائی کم آواز میں بولی۔ وہ بچے دھو لیں گے، آپ میرے ساتھ روم میں آئیں۔ بنا اریبہ کی احتجاج کو خاطر میں لاتے ریحام خان اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے جانے لگا۔ ساحل اور سمرین منہ کھولے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے جو انہیں برتن دھونے کا کہتے بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ چلو میری پیاری بہن، لگ جاؤ کام پر، میں تو چلا سونے۔ ساحل جمائی لیتے سارے برتن سمرین کے ذمے چھوڑتے روم میں چلا گیا۔ سمرین منہ کھولے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھنے لگی جو ابھی اسے دھونے تھے۔ چھوڑیں، یہ کیا حرکت ہے؟ اگر بچے دیکھ لیتے کتنی بری بات ہے، اپنی اور میری عمر کا خیال کر لیں، اریبہ خوفی سے بولی۔ خیال ہے، اس لیے تو لایا ہوں آپ کو۔ آج کی رات میں اور آپ ڈیم لائٹ میں دمکتا روم اور آپ کی سسکیاں، ریحام خان بے باکی سے کہتا اریبہ کے دوپٹے کو اتارتے فرش پر پھینک گیا۔ اس وقت کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہے تھے لیکن دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ریحام خان لیمپ کی طرف بڑھتے کمرے کو روشن کر گیا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اریبہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں لیکن چہرہ بے حد سرخ ہوا تھا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیڈ پر گلاب کی ڈھیر ساری پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اریبہ نظر جھکاتی نم ہتھیلیوں کو رگڑتے بولی۔ گولڈن نائٹ کی تیاری۔ اس کے کان کی لو پر جھکے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا۔ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد 2 سال میرے جائز غربت کی تمنا ہو، تمہیں محسوس کرنے کی خواہش میرے وجود میں اپنا بسیرا بنائے بیٹھی ہے۔ ہر ایک پل، ہر ایک وقت میں نے تمہاری طرف سے پہل کی تمنا کی لیکن شاید ریحام خان کے نصیب میں نہیں تھا۔ تمہاری آنکھیں مجھے محبت کا وہ جزیرہ لگتی ہیں جہاں پہ دنیا جہاں کے تمام رنگ، تمام تر چمک موجود ہو، وہاں قرار کا ایسا سمندر بہتا ہو جس کی گہرائی اور وسعت کی پیمائش ناممکن ہو۔
جس کا پانی مٹھاس اور مہک سے بھرپور ہو۔ پھر تمہاری آنکھوں میں بنے اپنے عکس کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے یہ خوبصورت آنکھیں میرے لیے بنی ہوں۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے رویام خان محبت پاش لہجے میں کہتے، اس کی حیا سے بوجھل جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ اب ہلنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اریبہ کے لب مسکرائے تھے۔ اپنے لفظوں سے رویام خان اس کے وجود میں یہ خوشنما سا احساس بھر چکا تھا۔ وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے وہ جانتی تھی۔ نکاح ہونے کے 5 ماہ تک کیسے رویام خان نے اسے خوش رکھنے کی ہر وہ کوشش کی جو اس سے بن پایا تھا، اتنا کہ اپنے دونوں بچوں کے دل میں اریبہ کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی، دونوں اسے اپنی امی کہہ کر پکارنے لگے۔ ہر جگہ اس کی عزت کی، ہر مشکل وقت میں رویام خان اسے میسر رہا، ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنا رہا۔ وہ کیسے اس شخص کی محبت نہ محسوس کر پاتی؟ رویام پلیز بہکی بہکی باتیں نہ کریں، میں ایک بد کردار۔ اس کے آگے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی بات پر اپنے بازو کا مزید مضبوط اثار قائم کرتے، اس کے سرخ لپسٹک سے سجے لبوں پر جھکاتا۔ اریبہ پہلی آنکھوں سے اس کی جسارت دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن تمام تر شدت کے ساتھ قطرہ قطرہ وہ اس کے لبوں کو سرخ کرتے آزادی بخشا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید حسین ہوتی جا رہی ہیں۔ رویام خان اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی سانسیں تک روک چکا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب تر کرتا مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے کمر پر باندھ گیا۔ مجھے آپ کی ان خوفزدہ آنکھوں سے، ان میں دکھتے میرے عکس سے مجھے عشق ہے۔ آپ کے ان گالوں سے جو میرے قریب آنے سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ رویام خان اس کی کاجل سے بھری آنکھوں میں جھانکتے، سرخ گالوں کو اپنے دانتوں میں دبانے لگا۔ اس کے چہرے پر جھکتے، اس کی کنپٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہے سہے حواس بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کی سفید قمیض کو پکڑے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی، جو مزید اسے اپنے قریب تر کرتا، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھا رہا تھا۔ بکھری سانسیں چہرے پر، رویام خان کی محبت کی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے لب پھر اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ اس پر جھکتا کہ اریبہ جلدی سے اس کے گلے لگتی، سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نہ کریں، میں آپ کی شدتیں سہنے کے قابل نہیں، رویام خان کے زور سے لپٹے کہا۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا خانم، آج آپ مکمل طور پر خود کو میرے سپرد کر دیں۔ میرا وعدہ ہے کسی شہزادی کی طرح آپ کو چھو کر محسوس کروں گا۔ اریبہ نفی میں سر ہلاتے مزید اس میں سمٹی تھی۔ رویام خان کا سرکتا ہاتھ
اس کے فراک کی بیک ڈوری پر گیا تھا، جسے ایک ہی جست میں کھینچتے وہ کھول چکا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اریبہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ پلیز، اریبہ نے یکدم اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ ریحام خان اس اچانک افتادت پر اس کے دھکیلنے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اریبہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ریحام خان کے قریب جانا، جس کا 5 مرد ریپ کر چکے تھے۔ کیا ایک ایسا شخص اسے قبول کرے گا؟ اس کے دور جھٹکنے پر یکدم ریحام خان کی خمار آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، ماتھے پر تیور بنے تھے۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ واش روم چلا گیا، جبکہ اریبہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ ایک انجانا سا خوف تھا اس کے دل میں۔ زمین پر بیٹھتی وہ گھٹنوں میں سر دیتے رونے لگی۔ ریحام خان نائٹ ڈریس پہنتے واش روم سے نکلا، اریبہ کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے ٹیبل پر پڑے سگریٹ اور لائٹر کو لیتے ٹیریس پر آیا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل سن پڑ گیا تھا۔ اسے خود پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ ایک مرد ہو کر بھی وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا۔ اس کے قریب اتنے محبت سے گیا تھا، جس نے پل بھر میں خود سے دور جھٹک دیا۔ کمرے میں آتی سگریٹ کی اسمیل محسوس کرتے 30 منٹ بعد اریبہ اپنا سر گھٹنوں سے نکالتے ٹیریس پر دیکھنے لگی، جہاں ایک کے بعد ایک سگریٹ ریحام خان پیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ اسے سفینہ خانم کی بات یاد آئی تھی، جو 1 سال پہلے اس دنیا سے کوچ فرما چکی تھیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اس پر فرشتے صبح و شام لعنت بھیجتے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی ٹیریس پر آئی۔ اپنے پیچھے مخصوص خوشبو محسوس کرتے ریحام خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سنیے، اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے بولی۔ سنائے۔ بنا پیچھے مڑے ریحام خان اجنبیوں والا لہجہ اختیار کرتے بولا۔ پلیز ایسے تو بات نہ کریں۔ آئی ایم سوری، بن آواز کے روتے وہ نم لہجے میں بولی۔ ریحام خان ایک ہی جست میں کھڑے ہوتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ اریبہ بھی اس کے کمر کے گرد باہیں ڈالے مزید رونے لگی۔ سوری، میں آپ کے اس لیے قریب نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اپنے آنسو سے بھگو رہی تھی۔ شش خانم، رونا بند کرو۔ ریحام خان اسے بازو میں اٹھائے بیڈ پر لایا۔ میں آپ کو اپنے قابل سمجھتا ہوں، تبھی آپ کے ساتھ نکاح کا اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ یہ فضول خیالات اپنے دماغ سے نکال لیں۔ آپ بکھری سی بے حال حالت میں اریبہ نے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔ ریحام خان اس کے بکھرے بال چہرے پر سے ہٹاتے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اریبہ بھی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتے
اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ ریحام خان اس کے اجازت دینے پر گہرا مسکراتا اپنا ہاتھ اس کے پورے وجود پر پھیرنے لگا، اس کے گردن کے گرد بازو حائل کرتے خود کو مکمل طور پر اپنے محرم کے سپرد کر گئی۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس بکھیرتے اس کے سینے میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ اسے تھوڑا بیڈ سے اوپر اٹھاتے ریحام خان فراق اس کے تن سے جدا کرتے دور اچھال گیا۔ اریبہ مزید اس میں سمٹی تھی، دل کی دھڑکنیں اسپیڈ پکڑ چکی تھی۔ ریحام خان بے باک نظریں اس کی دھڑکنوں پر گاڑے دیکھنے لگا، جس نے اس کی پسند کی لائی ہوئی سرخ اسٹریپ پہنی ہوئی تھی۔ اریبہ آنکھیں بند کرتی گہری گہری سانسیں لینے لگی، جس کے باعث اس کا سینہ اونچا اونچا کر کے مزید ریحام خان کو بہکانے لگی۔ اس کی اونچی دھڑکنوں پر جھکتے ریحام خان اپنے لبوں کا لمس اسٹریپ کے اوپر ہی بکھیرنے لگا۔ اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے اسے تھوڑا اوپر کرتے اسے آخری پردے سے بھی آزاد کر گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے سہلاتے اس پر جھکے اپنی تشنگی مٹانے لگا، اس کے پورے وجود کو اپنے لبوں سے مہکاتے خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اریبہ شرماتی گھبراتی اس میں سمٹی تھی۔ خانم اجازت دیں۔ ریحام خان اس کی آنکھوں میں جھانکتے اجازت طلب کرنے لگا۔ اریبہ حامی بھرتی اس میں سمٹی تھی، اس کی ٹانگوں کو اپنے پشت پر باندھے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے نہایت ہی آرام سے اریبہ کی گہرائیوں میں اترا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی سسکیاں ریحام خان اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتیں بڑھانے لگا۔ 2 سال دور رہنے کی ساری تڑپ اس میں انڈھیلنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی گئی اور ریحام خان بہت ہی محبت اور نرمی سے اریبہ کو خود میں سماتے محبت باش گفتگو کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی خود کو ریحام خان کے احضان میں پاتے آنکھیں شرم سے جھک سی گئی تھیں۔ ریحام خان کے بھاری ہاتھوں کو اپنے کمر سے ہٹاتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اذانوں کی آواز سنتے وہ غسل کرنے واش روم چلی گئی تھی، جبکہ ریحام خان سکون سے سو رہا تھا۔ وضو کر کے اریبہ باہر نکلی۔ سبز کلر کی قمیص شلوار میں اس کا نکھرا نکھرا وجود چمک رہا تھا۔ نماز پڑھتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ جی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر میرے محرم کے دل میں میرے لیے بے تحاشا محبت بھرنے کے لیے، مجھے سیدھی راہ دکھانے کے لیے، میرے اتنے خوبصورت نصیب لکھنے کے لیے، جنہیں میں نے اپنے اتنے گناہوں کے بعد تصور تک نہیں کیا تھا۔ اریبہ لمبی ہچکی لیتی خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ ریحام خان کی آنکھ اریبہ کی اونچی اونچی سسکیوں سے کھلی تھی۔ خانم، آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ پلیز اتنی خوبصورت صبح کو رو کر نہ خراب کریں، ریحام خان سختی سے بولا، جس پر اریبہ کے آنسو تھمے تھے اور دعا کرتے ریحام خان پر پھونکنے لگی، جس پر ریحام خان کی چھوٹی موٹی
جس پر ریام خان چھوٹی موٹی گستاخیاں کرنے لگا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ رانیہ اسکول یونیفارم میں بالکل فریش نکھرے نکھرے روب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرل گمسم سی بھاری سراپے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہم بھی جبران شاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ صفائی کا سارا کام ملازمہ کر لیتی، لیکن کھانا ماہم بناتی آ رہی تھی پچھلے 2 سال سے۔ مما دونوں پھر سے اٹھ گئے۔ میں نے اسکول جانا ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ پریشے پیر پٹکتی باہر آئی تھی۔ اف، پھر سے اٹھ گئے؟ ابھی تو سلا کر آئی تھی۔ ہاں مما، پھر سے اٹھ گئے اور رو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، بابا آپ کو بھی اسکول چھوڑ دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ کر کے جانا۔ پریشے کو ہدایت دیتے بچوں کے پاس بھاگی تھی۔ لگتا ہے پھر سے سوسو کر دی دونوں نے، رانیہ خود ہی کہتے کلکلائی تھی، جبکہ سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ سر، ہمیں اس عورت کا پتہ لگ گیا جسے آپ 2 سالوں سے ڈھونڈنے کا کہہ رہے ہیں۔ پولیس کانسٹیبل جبران شاہ کو کال کرتے خوشخبری دینے لگا۔ جبران شاہ کو حیرت ہوئی تھی۔ پورے 2 سال وہ اریبہ کو ڈھونڈنے میں گنوا دیے تھے۔ ایسا کوئی شہر نہیں تھا جہاں اسے نہ ڈھونڈا گیا ہو۔ پھر اچانک اس کا پتہ لگ گیا، یہی بات ہی کافی حیرت زدہ تھی۔ کہاں ہے وہ؟ سر، وہ اسلام آباد میں رہتی ہے، مسٹر ریام خان کے گھر۔ کیا؟ جبران شاہ کو اچھوت لگا تھا۔ وہ ریام خان کے گھر کیسے؟ اور وہ بھی 2 سال سے؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم لوگ جا کر اسے اریسٹ کر لو۔ جبران شاہ آفس کا کام سمیٹتے جلدی سے ہاتھ چلانے لگا۔ ساتھ میں یمان شاہ کو کال کرکے فلائٹ بک کرنے کے لیے کہا۔ اگر وہ گاڑی میں جاتا تو زیادہ وقت لگ جاتا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو ایک لائک اور کمنٹ کر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ کیا لگتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔